بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس کی صحیح اور غلط کی تمیز عطا کی تھی پہلے ہی، اور ہم اسے جانتے ہیں، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یہ مجسمے کیا ہیں جن سے تم چمٹے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گر یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے. انہوں نے کہا کیا تم حق کے ساتھ آئے ہو یا تم کھیل کرنے والوں میں سے ہو؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 تا 55 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. ابراہیم علیہ السلام وہ کی شخصیت وہ ذات ہے جسے دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ جو عرب کے مشرکین تھے وہ بھی ان کو اپنا مہاپرش مانتے تھے. انہی کو خطاب کر کے کچھ چیزیں سمجھائی گئی. آج کے احوال میں ہم سے بھی خطاب ہے اور دنیا میں جتنے لوگ پائے جا رہے ہیں ان سے بھی خطاب ہے. کیسے؟ ذرا ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور جو جواب دہی کرنی ہوگی کہ دنیا میں صحیح زندگی گزاری یا غلط زندگی گزاری، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، رسول بھیجی، کتاب بھیجا. اس لیے ہم جواب دہ ہیں. اور جب دعوت و تبلیغ کی بات آتی ہے تو یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے درمیان رسول نہیں آئے، جن کے درمیان اللہ کی کتاب نہیں آئی، جن کے درمیان ہم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، جن کے پاس کی اللہ کا پیغام ہے، یعنی مسلمانوں نے جن غیر مسلموں کو دعوت نہیں دی،
وہ جواب دہی کیسے کریں گے؟ ان پہ کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے جملے میں اسی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، رشد، اور اس کی بنا پر اس نے اپنے باپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی ان کی غلطی پر ٹوکا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان سے سوال کیا تھا کہ یہ بت جن کو سے کہ تم چمٹے رہتے ہو، جن کی پرستش میں لگے رہتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو یہ جو رشد کی صلاحیت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ رشد کہتے ہیں صحیح غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت کو، اور تمیز کے بعد صحیح کو اختیار کرنے کے احساس اور جذبے کو۔ ہم میں سے جو شخص بالغ ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سن رشد کو پہنچ گیا۔ بچہ ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی، وہ لانٹین ہو یا آگ ہو اس کی طرف ہی لپکتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ جلا دے گی۔ لیکن جب انسان دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ ہوگا اس سے یا نقصان ہوگا۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مکلف بنا دیتا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو اس کی اسے جواب دہی کرنی، اور اگر اس نے اچھا کام کیا تو اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ خلفائے راشدین کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کیوں ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کر کے اس کے مطابق اپنی ذمہ داری جو حکومت چلانے کی ہے اور دوسرے کاموں کو انجام دینے کی ہے نبھاتے تھے، اور دوسرے جو بادشاہ صفت ہوتے ہیں یا حکمراں صفت ہوتے ہیں وہ اس میں صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتے۔ اب صحیح غلط کی تمیز کا مطلب کیا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو حکومت کو امانت سمجھتا ہے، اجتماعی مال کو امانت سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ لیتا ہے جتنے سے وہ زندگی گزار سکے۔ لیکن جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب میری ملکیت ہے اور منمانی خرچ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے صحیح طور پہ سمجھا اور صحیح کو اختیار کیا، انہوں نے غلط سمجھا اور غلط راہ پہ چل پڑے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے کہ وہ صحیح غلط میں تمیز کرے، اور اسی بنیاد پر اس کی جواب دہی طے ہوگی۔ ورنہ اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، مثلا بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بچے مکلف نہیں، انہیں نہیں جواب دہی کرنی۔ ایک شخص پاگل ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صلاحیت تھی کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے محروم کر دیا، تو اب وہ اس جواب دہی سے محفوظ ہے۔ تو یہ جو صلاحیت تھی، یہ صلاحیت ہی اصلاً جواب دہی طے کرتی ہے، اور باقی چیزیں اللہ نے کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیا، دعوت و تبلیغ کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، امر بالمعروف اور نہی منکر کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، یہ تو ایک اضافی چیز ہے انسان پہ کرم اور فضل اور سہولت کے لیے، ورنہ اصل جواب دہی یہ جو صلاحیت ہے صحیح غلط کی تمیز کی، اسی صلاحیت کی وجہ سے طے ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی گئی تھی اور اس صلاحیت کا انہوں نے استعمال کیا تھا، تو یہ صلاحیت تو تمہیں بھی دی گئی ہے، ہر مسلمان کو دی گئی ہے، ہر انسان کو دی گئی ہے، وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، منافق ہو، کوئی ہو، اس کو اس صلاحیت کو استعمال کر کے صحیح چیز اپنانی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس صلاحیت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، قابل گرفت ہے، وہ گویا اپنی اس صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ ہم اور آپ ایک پہلو پہ اور غور کریں،
ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی یاد میں قربانی کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، حج کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سماج اور معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اس پہ روکنا، اس پہ ٹوکنا، اس پہ متوجہ کرنا، اس پہ تنبیہ کرنا، اس سنت کو بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو قربانی تو زندگی کے آخری مرحلے میں آپ نے کی تھی اللہ کے حکم سے، حج بھی آپ نے زندگی کے آخری مرحلے میں کیا تھا اور اس سنت کو قائم کیا تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 80 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، دعا کی تو ابراہیم علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پہلی اولاد ملی تھی، اور انہی کو لے جا کر کے مکے میں بسایا تھا نا، بالکل چھوٹے سے تھے۔ اس وقت انہوں نے بھی اپنے محبوب بیٹے، اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حکم سے لے جا کر کے وہاں چھوڑا تھا، یہ بھی ایک قربانی تھی۔ لیکن کب؟ 80 سال کی عمر کے بعد۔ لیکن یہ کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جسے یہاں کہا جا سکتا ہے کہ برائی پہ، غلط پہ روک ٹوک کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، منکر سے لوگوں کو باز رکھنے کا کام، یہ کام تو انہوں نے جوانی میں کیا تھا، جب وہ بالغ ہوئے تھے، جب ان کا شعور پختہ ہو گیا تھا، جب وہ صحیح غلط کی تمیز کرنے لگے تھے۔ اس لیے کہ اگر کچھ بھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے احوال پڑھے ہوں تو پڑھا ہوگا کہ انہوں نے تو یہاں تک ان کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے ان کے بت توڑ دیے، تاکہ یہ سمجھایا جا سکے کہ یہ بت کچھ بھی طاقت اور قوت نہیں رکھتے، اور انہوں نے توڑنے کے بعد جس اوزار سے توڑا تھا وہ بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا کہ یا تو اس سے رجوع کر لیں گے یا مجھ سے رجوع کر لیں گے، سمجھنے کے لیے تو اور سمجھ میں آ جائے گی بات۔ لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ جب ٹوٹا ہوا پایا قوم کے لوگوں نے اپنے بتوں کو تو سوچنا شروع کیا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے اور یہ حرکت غلط کی ہے، اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو اب انہیں یہ خیال آیا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ فتن، وہ نوجوان جو دوڑ بھاگ اور محنت کی پوزیشن میں آ چکا ہو، مقابلہ آرائی اور حالات کو فیس کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہو، اس نوجوان کے منہ سے اس طرح کی بات سنی گئی تھی کہ وہ ان بتوں کو کمزور، حقیر اور ناقابل التفات سمجھتا ہے، ان کی پوجا کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے تھے، ٹوک چکے تھے اپنے باپ کو بھی، اپنی قوم کو بھی۔ تو ان کی عمر اس وقت کیا تھی؟ جوانی کی تھی، جس وقت انہوں نے یہ کام کیا تھا، جبکہ صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت گویا پورے طور پہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور جواب دہی لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس عمر میں انہوں نے روکنا اور ٹوکنا شروع کیا تھا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کو بھی جب یہ شعور حاصل ہو جائے، یہ احساس حاصل ہو جائے، تو ہم پر بھی وہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی، امت کے نوجوانوں پر بھی، امت کے بڑوں پر بھی، ہر ایک پر، اس لیے کہ نوجوان بھی اس عمر کو پہنچ گئے اور جو بڑے بوڑھے ہیں وہ تو اور بھی پہنچے ہوئے ہیں، زندگی کے کتنے تجربات دیکھ لیے۔ ایک تیسرا پہلو اور ہے عجیب و غریب کہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی دیکھ رہے ہیں یا غلط محسوس کر رہے ہیں تو اس پر روکنا ٹوکنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو اچھی بات بتائی جائے تو وہ اسے سن لیتا ہے، اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو کسی خرابی پر، کسی برائی پر، کسی غلطی پر ٹوکا جائے تو اس کا رد عمل تو بہت شدید ہوتا ہے، وہ خاموشی سے نہیں سنتا، کبھی کبھی اس کے خلاف
بھی ہو جاتا ہے، اس کی مخالفت بھی کرنے لگتا ہے، اس کی دشمنی بھی کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود، اور خاص طور سے جب کوئی چھوٹا کم عمر اپنے بڑے کو ٹوکے، اپنے بڑے کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ رکھے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو ان کی بڑائی کا احساس ان کو یہ ابھارتا ہے کہ یہ ابھی نیا نویلا یہ ہم کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، اس نے ابھی دنیا کیا دیکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ کیا کہتا ہے کہ اور تو اور اپنا باپ بھی اگر غلط کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی خرابی پائی جا رہی ہے، اس نے کوئی غلط راہ اپنا رکھی ہے، تو ان کو بھی ٹوکا جائے گا، ان کو بھی روکا جائے گا، ان کو بھی سمجھایا جائے گا، لیکن خوبصورت انداز میں، اچھے طریقے سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ گنہگار ہیں، بلکہ سوالیہ انداز میں، سمجھنے کی کوشش کے انداز میں پوچھا کہ یہ بت جن سے کہ چمٹے رہتے ہیں، جن کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ہم کو سمجھا دیجئے۔ اب اگر حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ ویسے ہی مجبور اور لاچار ہیں جیسے ہم اور مجبور ہیں، لاچار ہیں، تو ہمیں ان مجبور اور لاچار بتوں کی پوجا تو نہیں کرنی چاہیے۔ جو طاقتور ہے، جو ہماری ہر طرح سے مشکل کشائی کر سکتا ہے، ہمارے لیے مددگار ہو سکتا ہے، ہر ایک کو تو اس کی پوجا کرنی چاہیے، اس کی بندگی کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو سمجھانے کے انداز میں، تفہیم کے انداز میں، خود سمجھنے کے انداز میں بڑوں کے سامنے اگر اپنی بات رکھی جائے تو یہ ایک بہترین اسلوب ہے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس صورت میں رد عمل اور ریئیکشن کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر بڑوں کے سامنے کسی غلطی پر روک ٹوک کرنی ہے تو ہمیں یہ طرز اور یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے پوچھا تو پہلے کہ یہ بت کی حقیقت کیا ہے جن کی ہم اور آپ پرستش کر رہے ہیں یا آپ کرتے رہتے ہیں، ہم نہیں، آپ یا قوم کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اس لیے ہم کر لیں، یہ نہیں بتایا کہ ان کی یہ قابلیت ہے، ان کی یہ صلاحیت ہے، ان کا یہ احسان ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہمارے لیے مددگار بنتے ہیں، ہمارے لیے مشکل کشا بنتے ہیں، اس لیے ہم بندگی کر رہے ہیں۔ بلکہ باپ دادا کرتے آئے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات میں ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر اپنے ان مجسموں اور بتوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ تو اب باپ دادا کے حوالے سے جو اندھی تقلید کا تصور پایا جاتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا گویا بڑے قابل تھے، انہوں نے جو کیا صحیح ہی کیا ہوگا، حالانکہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ باپ دادا کچھ بھی تھے، ہمارے ہی طرح انسان تو تھے۔ اگر ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو غلطی تو انسان ہونے کی وجہ سے ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ معقولیت، حجت، دلیل، وہ چیز کسی بھی بات کے ثبوت میں پیش کی جانی چاہیے، نہ کہ بس صرف باپ دادا نے ایسا کیا ہے اس لیے وہ صحیح ہی ہے۔ حالانکہ ہمیں اور آپ سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے اس میں ہر چیز 100% صحیح نہیں ہے، بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو کچھ کیا اور اس کی غلطیوں کے کچھ نتائج جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم تو دل سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی کی تھی باپ دادا نے جس کا بھگتان ہم بھگت رہے ہیں۔
خاص طور سے اب اگر کسی باپ کو یہ توفیق نہیں ملی کہ بیٹے کو تعلیم دلا سکے، بیٹے کو اچھا جاب دلوا سکے، تو بعد میں بیٹے شکوہ کرتے ہیں نہیں کرتے، شکایت کرتے نہیں کرتے، میرے باپ نے پڑھایا نہیں اس لیے میں یہ دن دیکھ رہا ہوں، میرے باپ نے میری فکر نہیں کی اس لیے میں اس برے حال سے دوچار ہوں۔ اس کا تو احساس کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور جو غلطیاں کی اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ رشد کی صلاحیت ہر چیز کا احساس کرا دیتی ہے۔ تو کہا گیا کہ گرچہ تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے پھر بھی تم ان کی اندھی تقلید کرتے رہو گے۔ تو روح رعایت نہیں کہ اگر انہوں نے کوئی غلط بات بطور ثبوت دلیل اور حجت کہہ دی ہے اس پہ وہ سن کر کے چپ رہ جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس پر بھی گفتگو ہوگی اور اس پر بھی افہام و تفہیم کی کوشش ہوگی کہ اگر باپ دادا نے کوئی غلطی کی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس غلطی کو ڈھوئیں، ہمیں اگر سمجھ ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ تو یہ جو بہت سارے پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور بالخصوص جوانی کی زندگی کے، ہم اور آپ کبھی ان پہلوؤں پہ نہیں سوچتے، ان پہلوؤں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، بس لے دے کر کے حج اور قربانی کی سنت ہی ہمیں یاد رہتی ہے، اس لیے کہ وہ کام آسان ہے اور یہ مشکل ہے، حالانکہ آج کے احوال میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ قربانی صرف سنت ہے اور لوگوں کو غلطی پر روکنا ٹوکنا فرض کفایہ ہے۔ آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لیجئے گا، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض نماز ہے ویسے وہ بھی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ سماج کے کچھ لوگ اگر کر دیں اور وہ کام ہو جائے تو ہم سے گرفت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب کے سب مجرم ہوں گے، جیسے نماز جنازہ ہے، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو کسی سے گرفت نہیں ہوگی، لیکن کوئی نہ پڑھے پوری آبادی مجرم ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ بھی ہے۔ تو یہ جو اس قدر اہم چیز ہے ہم اور آپ اس سے غافل ہیں۔ تو قرآن میں یہ چیز جو بتائی گئی تو اہل ایمان کو اس کی طرف بھی رہنمائی کی گئی، اور کفار و مشرکین کو بتایا گیا کہ تم اس بھول بھلائیے میں نہ رہو کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کے نام پہ تم بچ جاؤ گے، تم اس بھول بھلائیے میں نہیں رہو کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرو پھر بھی تمہاری گرفت نہیں ہوگی، گرفت ہوگی، ہر قیمت پر ہوگی۔ اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی تک اگر ہم نہیں پہنچا سکے دعوت پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لیول تک جس لیول تک عقل و شعور کے ذریعے حق کو پہچان لینا چاہیے اتنی گرفت ہوگی۔ اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا نمونہ پہنچ جائے تو گرفت کی شکل اور مضبوط اور گمبھیر ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔